علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے تمام مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں؟ نمبر 1، اس بات کا مکمل یقین ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان کلام ہے جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ نمبر 2، اس کو اس طرح سے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا جس طرح سے یہ نازل کیا گیا تھا۔ نمبر 3، اس کے معنی کو سمجھنا اور اس پر تدبر کرنا۔ نمبر 4، اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ نمبر 5، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اسے مکمل تجوید کے ساتھ سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے بھی کی ہے، جس میں ہم نے ان حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کا جو ہم اس میں حرف دیکھیں گے وہ ہے عین، اور عین جو ہے وہ لکھنے میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور پڑھنے میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، عین۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا حلق کے 3 حصے ہیں، ایک جو ہوتا ہے وہ ادنیٰ حلق، اور ایک جو ہوتا ہے اعلیٰ حلق۔ ایک حصہ منہ کے بہت قریب ہوتا ہے، ایک درمیان میں اور ایک تھوڑا دور ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ہا کو دیکھا تھا اور اس کے مخرج کو ہم نے دیکھا تھا جو کہ سیم یہی تھا، وسط الحلق۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم اس کو پڑھیں گے حلق کا درمیانی حصہ۔ یہاں سے ہم ادا کرتے ہیں عین، عین، عین۔ سیم اسی طرح جہاں سے ہم نے ہا ادا کیا تھا، جیسا کہ ہم نے اس کی مثال پہلے دیکھی تھی، الحمد، الحمد۔ اسی طرح سے اسی حصے سے عین بھی ادا ہوگا، عین، ہا۔ اب جو ہم نیکسٹ ورڈ دیکھیں گے وہ ہے غین۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے عین کو دیکھا جو کہ حلق کے ہی وسط والے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہا تھا، اور اگر آپ نے اس کی پریکٹس کر لی ہے تو اس سے اگلے حصے کو اب ہم دیکھیں گے جو ہے منہ کے قریب کا حصہ۔ اس کو ادنیٰ الحلق کہتے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم اسے کہیں گے منہ کے قریب کا حصہ۔ جیسا کہ جہاں سے غر غر کی آواز غرارے کریں تب کی آواز، اور ایک کھردری سی آواز خا کی جہاں سے ادا ہوتی ہے، وہی یہ والا حصہ ہوتا ہے ادنیٰ الحلق، یعنی منہ کے قریب کا حصہ، عین، عین، عین۔ اسی طرح سے حرف خا، 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 خا۔ حرف غین اور خا دونوں کا ایک ہی مخرج ہے اور وہ ہے ادنیٰ الحلق، یعنی منہ کے قریب کا حصہ۔ یہاں سے یہ دونوں حرف ادا کیے جائیں گے۔ اب جو نیکسٹ حرف ہم دیکھیں گے وہ ہے فا، اور اسی طرح ہم فا کو پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ فا جو حرف ہے وہ لکھنے میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور پڑھنے میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، فا۔ فا کا جو قاعدہ ہے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اوپر کے 2 دانت جب نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملیں گے تو حرف فا ادا ہوگا، فا، فا، فا۔ دانت کو آپ نے نیچے والے ہونٹ سے ملانا ہے، اس طرح سے فا حرف ادا ہو جائے گا۔ نیکسٹ حرف جو ہم دیکھیں گے وہ ہے قاف۔ قاف جو ہے وہ ایک موٹا حرف ہے جو ہر صورت میں موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، اور موٹے حرف کو پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم پہلے آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ زبان کو جب اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے تو موٹے حروف ادا ہوتے ہیں۔ قاف جو ہے وہ لکھنے میں کچھ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور پڑھنے میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، قاف۔ اس میں جو پڑھنے کا ہم اس کا طریقہ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ جب منہ میں نرم تالو کو لگے تو حرف قاف ادا ہوتا ہے، جیسا کہ قاف، 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 اور یہ ہر صورت موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ اب جو لیٹر ہم دیکھیں گے وہ ہے کاف۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا قاف۔ قاف کا آپ کو بتایا تھا کہ وہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور یہ والا کاف ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ نرم تالو سے لگتی ہے تو حرف کاف ادا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ابھی سخت تالو والے کی ہم بات کریں گے تو اس میں اس کاف کو پڑھا جائے گا، اور جب نرم تالو سے ہوگی تو موٹے والے قاف کی بات ہو رہی ہوگی، قاف،
کاف کو ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا اور اس قاف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، جیسے کہ قاف، کاف۔ زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے تو حرف کاف ادا ہوگا، اور ان دونوں قاف میں یہی فرق ہے کہ ایک کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور ایک کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم موٹے قاف کو باریک پڑھیں اور باریک قاف کو موٹا پڑھ دیں گے تو پھر اس طرح سے مطلب بدلنے کا ڈر رہے گا۔ آج کے لیسن میں ہم یہیں تک دیکھیں گے کہ ہم نے کاف تک حروف کیے اور ہم ان کو یہیں تک رکھیں گے۔ اس سے پہلے والے اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ اس کے لیے پہلے والی جو ہماری ویڈیوز موجود ہیں ان کو دیکھیں، اور باقی نئے لیسن کے ساتھ ہم اگلے حرف سے اس سبق کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔